نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواہ مسلم۔ حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 اور صحیح مسلم کے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا حج کے مہینے معلوم اور مشہور، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، تو جن لوگوں پر حج فرض ہو جائے ان مہینوں میں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو انہیں چاہیے کہ جب وہ احرام کی حالت میں ہو جائیں تو اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کریں اور گناہ کے کام نہ کریں، ہر طرح کے گناہوں سے ویسے بھی بچنا ہے، احرام کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ بچنا ہے۔ ولا جدال فی الحج، اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دی ہے تو وہ حج کے دوران لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، لڑائی نہ کریں، ہر ایک کے ساتھ برادرانہ سلوک اختیار کریں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کچھ بھی خیر کا کام کرتے ہو، بھلائی کا کام کرتے ہو، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، تم لوگ توشہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، اور سب سے بہترین توشہ تقوی کا توشہ ہے، پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت، حلال چیزوں کو استعمال کرنا، حرام چیزوں سے بچنا، یہ سب سے بہترین توشہ ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ اور نہیں۔ حاضرین گرامی، ان سال بہت سارے لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے، حج کے فارم بھرے ہیں اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے
حجاج کرام کے لیے جو کیپیسٹی رکھی گئی ہے یا ان کی جو تعداد متعین کی گئی ہے کہ انسان اتنے لوگ حج کریں گے، وہ تقریباً 30 لاکھ لوگ ہوں گے جو حج کے لیے عازم ہیں، ارادہ کیے ہوئے ہیں، حج کے سفر پر جا رہے ہیں مختلف ممالک سے۔ ہر ملک کے مسلمانوں کی آبادی کے اعتبار سے ہر 1000 میں ایک آدمی کو وہاں کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے اور پھر ان تمام لوگوں کو کی مہمانی کرتی ہے، میزبانی کرتی ہے، یعنی سب کی خدمت کرتی ہے۔ اور اس خدمت میں سارے ملک کی جو مسلم تنظیمیں ہیں، یہ تنظیمیں مل کر کے اس کی مدد کرتی ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے لوگوں نے ارادہ رکھا ہوا، لہذا ایسے موقع پر چاہیے کہ ایسے حجاج کرام یا ایسے لوگ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے، وہ حج کے طور طریقے، اس کے احکام، مسائل، اس کے فضائل اور آداب کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں رکھ کر کے اللہ کے گھر کو جائیں۔ ہر ایک چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ آپ چیزیں انجام دیجئے یہ الگ بات ہے، لیکن ان چیزوں کو اگر سلیقے سے، ادب سے اور قرینے سے انجام دیا گیا ہے تو دل کو بھی تسلی ہوتی ہے اور پھر دیکھنے والے کو بھی اچھا لگتا ہے، اور جس نے وہ طریقہ سکھایا ہے اس کے مطابق انجام دی جائے تو وہ اور زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حج کے فضائل اور آداب کیا ہیں، یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم میں سے جن کے اوپر حج فرض ہے یا جو لوگ حج کا ارادہ رکھے ہوئے ہیں، ایسے تمام لوگ ان باتوں سے مستفید ہوں اور اس کو عملی جامہ پہنائے اور اپنے حج کو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا ذریعہ بنائے اور ایسی تمام حرکتوں سے اجتناب کریں جو ان کے حج کو خراب کرنے والی ہے، تاکہ ان کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت میں جو حدیث بیان فرمائی ہے، ہر حاجی کو یہ خیال کر کے جانا چاہیے کہ ہمارا حج جو ہو وہ حج مبرور ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور نہیں ہے اس کا بدلہ سوائے جنت کے، یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت ہے، سیدھا جنت ہے۔ حج مبرور ہے کیا؟ ابھی آیت کریمہ سورہ بقرہ آیت نمبر 197 آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر بیان فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، جو آدمی حج کو جائے، حج کرے اور اس حج میں جو چیزیں اس کے لیے حلال ہیں ان تمام چیزوں کو اختیار کرے، جو حرام ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، حلال چیزیں جو کرنے کی ہے کرے، حرام چیزوں سے بچائے۔ حرام کیا ہو گئی اس کے اوپر؟ اس کی بیوی حج سے پہلے اس پر حلال تھی، اب وہ حرام ہو گئی ہے۔ فلم یرفث، دوران حج وہ اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہوا حالت احرام میں۔ ولم یفسق، کوئی بھی فسق و فجور کا کام نہ کیا ہو، کوئی گناہ کے کام نہ کیا ہو، صبر کے ساتھ ہر ایک کام کو انجام دیا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی حج سے ایسے واپس آتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے اپنے پیٹ سے جنا ہو، یعنی وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ولادت کے موقع پر تھا۔ رجع کیوم ولدته امه، گناہوں سے بالکل پاک صاف۔ تو ہر حاجی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کا حج حج مبرور ہو۔ حج مبرور کا مطلب یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو، چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے پاک صاف حج ہو۔ اور اس کی نشانی اہل علم لکھتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد وہ خوب زیادہ نیکیوں میں لگ جائے، خوب زیادہ نیکیاں کرتا رہے اور دوبارہ گناہوں کی طرف وہ شخص نہ لوٹے، یہ ہے حج مبرور۔ تو ہر حاجی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا حج حج مبرور ہو جائے، حج مقبول ہو جائے۔ مبرور کا مطلب مقبول،
قبول کیا جانے والا حج. اور کون سا حج قبول ہوگا؟ جس کے اندر گناہ کے کام انجام نہ دیے گئے. دوسری فضیلت اگر دیکھی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حج کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کر لیے، جب اسلام کی محبت ان کے دل میں بیٹھ گئی تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اسلام کی، یعنی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ اپنا ہاتھ بڑھاؤ. انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر پھر کھینچ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. کہا عمرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ابھی کہا ہے نا کہ لاؤ اسلام قبول کرا دیجیے مجھے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، پھر ہاتھ کیوں کھینچ لیا تم نے؟ کہا میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ کیا اسلام جب میں قبول کر لوں تو میرے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، تب تو میں اسلام قبول کروں گا ورنہ اسلام نہیں قبول کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جب آدمی انجام دیتا ہے تو اس کے گناہ، پچھلے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہو یا صغیرہ. کیا ہے وہ؟ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدی من ما کان قبلہ. جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اس سے پہلے کے جو گناہ ما قبل گناہوں کو اللہ مٹا دیتا. اب یہاں سے اس کا نیا کھاتا، نیا اکاؤنٹ لکھا جاتا ہے، نیا اکاؤنٹ جاری ہو جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کرام کے دل میں تڑپ رہتی تھی کہ میں اتنا گناہ کیا ہوں زمانے جاہلیت میں، اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ فکر رہتی تھی. ہمارے اندر بھی یہ فکر جاگنی چاہیے، یہ سوچ ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام تمام گناہ، ما قبل کے تمام گناہوں کو کہ معافی کا ذریعہ ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہجرت تہدم ما کان قبلہا. ہجرت اپنے ما قبل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے، اس کے ذریعے سے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والحج، حج بھی ہے جو اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہے. اس لیے حاجی کو چاہیے کہ اللہ کے حضور حج پر جانے سے پہلے ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کر کے جائے، سچی توبہ کر کے جائے. یہاں سے رزق حلال کے ذریعے حج کرنے جائے وہ شخص، تمام گناہوں کی معافی کا اس کے اندر پروانہ ہے. یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، اس لیے اس کی نیت کیجیے، اس کے بارے میں سوچئے. جن کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے بلا وجہ تاخیر مت کرے. گزشتہ جمعہ میں اس طرح تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی تھی. تو حج یہ تمام گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ. اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادیم الحج والعمرہ، لوگوں حج اور عمرہ ہمیشہ کرتے رہا کرو. کون لوگ کرے ہمیشہ؟ حج عمرہ تو زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار صرف، اور یہاں اللہ کے رسول کرے ہمیشہ کرتے رہا کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ حج اور عمرہ کرتے رہے جنہیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے. اپنی دولت کو ادھر ادھر فضول چیزوں میں خرچ کرنے کے بجائے حج اور عمرہ کرتے رہا کریں، حج اور عمرے پر جایا کریں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ دونوں جو ہے غربت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، والذنوب اور گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے جس طرح سے لوہے کو بھٹی، لوہے کے زنگ کو بھٹی دور کر دیتی ہے، ختم کر دیا کرتی ہے. تو حج اور عمرہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو ضرور اس پر اس کا ارادہ کیجئے، عمرہ کیجئے. حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے لیکن آپ پھر بھی جاتے رہتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی غربت کو ختم کرتا ہے، مزید اللہ تعالیٰ نوازتا ہے آپ کو. اسی طرح سے حج ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل؟ قال ایمان باللہ ورسولہ. آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا ثم ای؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ،
اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، حج مقبول ادا کرنا، یہ ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اور اسی طرح سے حج سب سے افضل جہاد ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات ہی میدان کارزار میں تشریف لے جاتے ہیں، خواتین کی تو اس میں لڑائی اور میدان جنگ میں کوئی نام نہیں رہتا ہے ان کا، بس حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی مرہم پٹی کرنا، یہی سب معاملہ ہے۔ تلوار لے کر کے میدان میں خواتین نہیں اترتی ہیں، تو کیا اللہ کے رسول ہم اس عمل سے محروم رہ جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، لیکن افضل جہاد جو ہے وہ کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ تمہیں چاہیے جہاد کا ثواب، تمہیں چاہیے جہاد کا مقام اور مرتبہ، تمہیں چاہیے جہاد کا اجر، تو حج کرنے جاؤ، حج کرنے جاؤ۔ اور خود دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے عمر رسیدہ، کمزور اور عورت کا حج، عورت کا جہاد جو ہے وہ حج۔ آپ نے خود فرمایا ہے جہاد الکبیر والضعیف والمرأہ، بزرگ لوگوں کا، عمر رسیدہ جو میدان جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں ان کا جہاد، والضعیف اور کمزور لوگوں کا جہاد، والمرأہ اور عورت کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ، الحج والعمرہ، حج اور عمرہ۔ لہذا خواتین اللہ تعالیٰ نے انہیں مستطیع بنا دیا ہے تو وہ حج کا ارادہ کریں۔ زیورات بہت ہیں، زمین جائیداد بہت ہے، بہت سارے مال و دولت تجوریوں میں بھر کر ہے، مر جائیں گے سب دوسرے کے حق میں آئے گا۔ حج آپ پر اگر فرض ہے، آپ نے ادا نہیں کیا ہے تو اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم حج کو بالکل جس طرح 5واں نمبر ہے اس کا جو اسلام کے ارکان ہے اسی طرح سے بالکل آخری میں ڈھکیل دیتے ہیں اس کو، اور اس کی کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں رہ جاتی ہے۔ تو حج ایک اہم عبادت ہے، اگر آپ پر فرض ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ مکمل کوشش کریں، اس میں تاخیر نہ کریں۔ حجاج کرام جو ہوتے ہیں ان کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجاج کرام یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، وفد اللہ، یہ اللہ کے وفد ہوتے ہیں، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، وفد اللہ، یہ تینوں اللہ کے وفد ہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا فضیلت ہے ان کا؟ مقام مرتبہ کیا ہے؟ دوران حج، دوران عمرہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دعاہم فاجابوہ، جو بھی دعا یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا۔ وَإِذَا سَأَلُوهُ، جب بھی وہ مانگتے ہیں کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تو حاجیوں کو چاہیے، عمرہ کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ دوران حج کثرت سے دعا کریں، اور دعا میں صرف اپنے لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے بھائیوں کے لیے جو وہاں نہیں پہنچ سکے ہیں کسی وجہ سے، یا جن کے پاس طاقت نہیں ہے، ایسے تمام بھائیوں کے حفظ و سلامتی کے لیے، ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ جب تم اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو فرشتہ تمہارے لیے آمین کہتا ہے، اور کہتا ہے اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ لہذا جو لوگ بھی حج پر جا رہے ہیں، ایسے تمام لوگ اپنے ان بھائیوں کے لیے جو حج کو نہیں گئے ہیں اپنی دعاؤں میں خاص خیال رکھیں۔ اسی طرح سے حج کی فضیلت میں اگر دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوران حج اور عمرہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ سیدھا جنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القيامه ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامه، جو آدمی حج کرنے گیا ہو یا عمرہ کرنے گیا ہو، اسی دوران اس کا انتقال ہو جائے
تو قیامت تک اسے حج کا ثواب لکھا جائے گا یا عمرے کا ثواب لکھا جائے گا اگر وہ عمرہ کرنے گیا ہے تو۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا ایک صحابی اپنے اونٹنی سے گر کر کے انتقال کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے بیری کے پتوں سے اور پانی کے ذریعے سے غسل دو، اس کو اسی کپڑے میں کفن دے دو جس میں یہ حج کرنے آیا تھا احرام کی حالت میں، اس کا چہرہ کھلا رکھو، اس پر خوشبو مت لگاؤ، قیامت کے دن یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، یبعث یوم القیامت ملبیا، وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا قیامت کے دن۔ یہ فضیلت ہے، یہ مقام اور مرتبہ ہے حج کرنے والوں کا، یا جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ایسے تمام لوگوں کے لیے فضیلت ہے۔ لیکن جب ہم حج کو جائیں تو حج کے سفر کے کچھ آداب ہیں، بعض آداب تو ایسے ہیں جن کو ہمیں پہلے ہی انجام دینا ہے اور بعض آداب وہاں رہتے ہی انجام دینا ہے۔ ہر عازم سفر پر لازم ہے کہ وہ حج اور عمرہ کے ذریعے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرے، کیونکہ حج مکمل توحید پر مبنی ہے۔ حج یہ ایسی عبادت، ہر عبادت کو توحید چاہتی ہے، لیکن حج کے تمام شعائر، تمام مناسک، تمام اعمال اور افعال سب جو ہے توحید پر مبنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مخلص بنائیں، کیونکہ ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اولین شرط اخلاص ہے۔ شرک اور بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، اخلاص کے ساتھ ہر عمل کو اللہ رب العالمین کے حضور ہم پیش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور حج کے جو پیغامات گنائے جاتے ہیں، حج کے پیغام میں اگر سب سے اہم پیغام جو نکل کر کے آتا ہے دیکھا جائے تو وہ توحید ہی ہے۔ توحید نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے بلاد حرمین کو، سعودی حکومت کو یا سعودیہ ملک کو بلاد التوحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں کوئی بھی قبر پکی نہیں ہے، مزارات اور درگاہیں نہیں ہیں، شرک نہیں کیا جاتا ہے، نبی کے وسیلے سے وہاں دعا کرنا حرام ہے، مردوں سے مانگنا حرام ہے۔ اس لیے جو بھی حج کرنے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں سے اجتناب کریں اور توحید کو لازم پکڑے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے اس حج کو اللہ کے تقرب کا، اس کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں سفر پر اور وہاں ہر ایک عمل کی تصویریں سیلفی بنا بنا کر کے بیچتے رہتے ہیں، ہر ایک عمل کی تصویر پکچر لگا کر کے اسٹیٹس پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر پورے خاندان میں شیئر کرتے ہیں۔ ریاکاری کرنے گئے ہیں آپ یا اللہ کی عبادت کو پہنچے ہو؟ کیا ہندوستان کم تھا آپ کے لیے مکاری کرنے سے، یا اس کی زمین تنگ ہو گئی تھی کہ سعودیہ میں جا کر کے اپنی شرارتیں دکھا رہے ہیں آپ؟ اجتناب کیجیے اس چیز سے، سیلفی عام ہو گئی ہے ہر چیز کے اندر، وہ متقی پرہیزگار لوگ بھی اس کے اندر بہہ جا رہے ہیں۔ اس لیے اس سے امن و سلامتی کی دعا مانگیے، اپنے عبادت کے قبول ہونے کی دعا کیجیے، فکر کیجیے کہ یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اس لیے خاندان میں ڈھڈورا پیٹنے سے بہتر ہے، پورے محلے میں پرچار کرنے سے بہتر ہے، آپ کا نام اللہ نے قبول کر لیا ہے، حج کو نام نکل گیا ہے، چپکے سے آپ چلے جائیے، صرف اپنے رب کو راضی کر لیجیے۔ لوگوں کو راضی کر کے کیا کریں گے آپ؟ جب آپ واپس آئیں گے خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ کہاں گئے تھے، 18 سوالات ہوں گے، وہاں جواب دیجیے۔ پہلے سے آپ کے ذہن کے اندر لے آئیں، اس لیے نیت کو خالص کیجیے۔ اسی طرح سے آپ جس مال سے حج کرنے جا رہے ہیں وہ مال حلال ہونا چاہیے، وہ مال حلال ہونا چاہیے۔ رزق حلال عبادت کی قبولیت کا دوسرا شرط ہے۔ توحید آپ کے پاس ہے تو عبادت کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کا مال حلال ذریعے سے کمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں سن لو، اس کے اندر مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، گویا حلال کمائی ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ سوائے پاک مال کے کوئی چیز پسند نہیں فرماتا ہے۔ حرام چیزیں اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے، لہذا ہر مسلمان پر فرض ہے، صرف حاجیوں پر نہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جائز اور حلال طریقوں سے ہی مال کمائے اور اسے جائز کاموں میں ہی خرچ کرے۔ دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد جب آپ کا حساب و کتاب ہوگا تو ایک سوال، بہت سارے سوالات ہوں گے، ان میں ایک سوال یہ ہوگا مال کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا ہے۔ مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے،
کہاں سے کمایا ہے اور خرچ کہاں کیا ہے، تو آپ کی آمدنی بھی حلال ہو اور آپ کا مصرف جو خرچ کرنے کا ہے وہ بھی جائز اور درست مصرف ہو، اس کے بارے میں بہت فکر مند رہنا چاہیے ہمیں، چاہے ہم حج کو جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ آپ کی دعا تبھی قبول ہوگی جب آپ کی کمائی حلال ہوگی۔ اسی طرح سے انسان جب حج کو جا رہا ہے تو دوسروں کے جو قرضے اپنے اوپر ہے اسے لوٹا کر کے جائے، دوسروں کے کچھ حقوق ہے تو اسے لوٹا کے جائے، اپنے گھر والوں کو اچھی نصیحت کر کے جائے، انہیں جو ہے اللہ کی، تقویٰ کی اور دوسری تمام حلال چیزوں کی وصیت کر کے جائے، نصیحت کر کے جائے۔ اور جب آدمی حج کو جا رہا ہے، اتنا بڑا عمل انجام دینے جا رہا ہے، تو چاہیے کہ اس عمل کو پہلے سیکھ کر کے جائے، پہلے سیکھ لے۔ یہ نہیں کہ بچوں نے فارم بھر دیا، آ گیا میرا نام، منہ اٹھائے بغیر برش منزل کے خانے کعبہ پہنچ گئے۔ سیکھو، تیاری کرنے کا نام حج ہے، تیاری کرو۔ سفر جو کہا گیا ہے پوری تیاری آپ کے پاس ہونی چاہیے، تیاری کرو۔ آپ آنکھ رگڑتے ہوئے حج کرنے مت پہنچ جاؤ۔ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ مجھ سے حج کے احکام مسائل سیکھ لو۔ 1500 جمع کرو امام صاحب کے پاس یا جو بھی مولانا صاحب ہے، خرچ کرو، سیکھو ان سے جا کر کے عمل، استادوں سے ٹیوشن لے لو، پڑھو۔ اتنے بڑے اعمال کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ان کے پاس تشریف لے جائیے، سیکھیے، اس کے بعد جائیے آپ۔ لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اگلے سال میں رہوں یا نہ رہوں، اگلے سال کا حج مجھے نصیب ہو یا نہ ہو، تو آپ نے اپنی امت پہ تلقین کی ہے کہ عمل سیکھ کر کے اس کے بعد آؤ حج کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، ایک اہم پیغام جو ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ پورا کام جہاں توحید کے ساتھ کرنا ہے وہی سنت کے مطابق کرنا ہے، کوئی کام اپنی جانب سے نہیں کرنا ہے، یہ آداب ہے سنت کے مطابق۔ آپ نہیں دیکھتے کہ عرفات کے میدان میں سورج غروب ہونے تک حاجی رہتا ہے، وقت ہو گیا مغرب کا، مگر کسی کی مجال ہے کہ کوئی مغرب کی نماز پڑھ لے، کسی کی مجال ہے کوئی مغرب کی نماز ادا کر لے عرفات کے میدان میں، وہاں سنت کی پوری پابندی ہو رہی ہے، اور گھر آتے ہی ہم بدعتی بن جاتے ہیں، واپس ہوتے ہی ہم سب کے سب جو ہے اپنی زندگیوں میں بدعت کو رواج دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے جو سیکھا ہے توحید، ہم نے جو سیکھی ہے سنت کی اتباع، نمازوں کو کس انداز سے ادا کرنا ہے، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو وہاں فالو کر رہے تھے، تو پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرو۔ یہ بھی حج کے پیغام میں سے ایک اہم پیغام ہے کہ ہماری زندگی نبی کی سنت کے مطابق گزرنی چاہیے۔ اسی طرح سے احرام کی نیت کر لینے کے بعد اپنی زبان کو خصوصی طور پر کنٹرول میں کر لو، خصوصی طور پر، اور خاص طور سے جو رش کے مقامات ہوتے ہیں حج کے، وہاں خصوصیت کے ساتھ طواف کے موقع پر، سعی کے موقع پر، کنکری مارنے کے موقع پر، اور بھی عرفات کے میدان میں بھی اب بھیڑ بہت زیادہ ہونے لگی ہے، وہاں بھی اس کا خیال رکھیے۔ مزدلفہ آتے ہوئے راستے میں اس کا خیال رکھیے کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے ہاتھ سے جسم کے دیگر اعضاء جوارے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دھکا مکی نہ کرے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل مسلمان، بہتر مسلمان کون؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو، وہ چاہے حج میں ہو یا غیر حج میں ہو۔ حج کے موقع پر وہ تشریف لے جا رہا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اسے خیال کرنا، کیونکہ وہ عبادت برباد ہو جائے گی، اور دیگر موقع پر ہے تو بھی اسے چاہیے کہ اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کرے، اور جو اپنی زبان اور ہاتھ کی حفاظت کرے گا وہ مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ حد سے تجاوز نہ کریں۔ بہت سارے لوگ جمرات کے موقع پر حد سے تجاوز کرتے ہیں، کنکری مارنا ہے تو اتنے بڑے بڑے ڈھیلے مارتے ہیں، چنے کے دانے کے برابر کنکریاں مارنا، اٹھا کے چپل پھینک کے مارتے ہیں۔ حد سے تجاوز نہ کرو، سنت کو فالو کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ رب العالمین نے حج کے احکام مسائل جہاں بیان فرمائے ہیں قرآن مجید میں، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا، حاجیوں کو نصیحت کی ہے کہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسی طرح سے حج کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے تمام حاجیوں کے لیے، تمام ان لوگوں کے لیے جو نہیں حج کرنے جا رہے ان کے لیے بھی، کہ آپ کو جس
مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اس مقصد کا خیال کرو. آپ جس مقصد کے لیے حج کرنے جا رہے ہیں اس مقصد کا خیال کرو, مقصد فوت نہ ہونے پائے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. لہذا اللہ کی عبادت پر فوکس دیں. ہم حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم وہاں کیا کام ہے؟ محض عبادت, محض عبادت ہے. اس لیے تمام وہ لوگ جو حج کا ارادہ رکھتے ہیں 5 وقتہ نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی کریں. 5 وقتہ نماز. مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجدوں کی بنسبت 1 لاکھ نماز. اس کو کیلکولیٹ کریں گے جب آپ نا, تو ایک نماز کی جو عمر بنتی ہے وہ 55 سال کی عبادت کے برابر ہے. 1 لاکھ نماز آپ نے ایک نماز ادا کی ہے, 1 لاکھ نمازیں 55 سال آپ پڑھیں گے تب جا کر کے 1 لاکھ نماز ہوگی. اور یہاں ایک نماز میں آپ کو ثواب مل رہا ہے. مسجد نبوی میں جب آپ جائیں گے 1000 نماز کا ثواب ہے, ایک وقت کی نماز کا. 6 مہینے آپ عبادت کریں گے تب جا کر کے یہ ثواب آپ کو حاصل ہوگا. اور ہم کتنے لوگ نصیب ہیں کہ وہاں جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے, ہم جو ہے سیلفی لینے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا مینارہ اتنا چمک رہا ہے, اس کا صحن کا پتھر ایسا ہے. پوری رپورٹ جو ہے ہندوستان کی میڈیا کو یا رشتے داروں کو دینے کے چکر میں ہم پڑے ہوئے ہیں. یا اسی طرح سے ہمارا وقت بازاروں میں یا ہوٹل میں یوں ہی گپ شپ کرتے ہوئے گزر جائے. بڑی بدنصیبی کی بات ہے, بڑی تکلیف دہ بات ہے. اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر کے ہم نمازوں سے غافل ہو کر کے جو سب سے اہم عبادت ہے اسے چھوڑ دیں. اور اسی طرح سے جب جتنے دن تک آپ وہاں رہتے ہیں, سنن نوافل, نماز سے پہلے کی سنتیں, نماز کے بعد کی سنتیں, آپ ہندوستان کے اندر تہجد گزار نہیں کہ آپ کا ایک شیڈول بن گیا ہے. فجر سے پہلے جاگیے, آخری آسمان پر اللہ رب العالمین تشریف لاتا ہے, تہجد کی پابندی کرے, دعا کرے, آپ اس کی عادت ڈال لیجیے. وہاں فرض نمازوں کے بعد اکثر آپ دیکھیں گے جنازے کی نماز ہوا کرتی ہے, لہذا اس کا اہتمام کریں. جنازے کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو ایک احد پہاڑ کے برابر, ایک قیرات یعنی ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا. تو ان چیزوں کا خیال رکھیں, مقصد فوت نہ ہونے پائے, مقصد سے کوئی سمجھوتا نہ کریں. جس مقصد کے لیے آپ گئے ہیں آپ کا مقصد محض عبادت اور عبادت ہی ہے بس. لہذا یہ فوت نہ ہو, اس میں سستی اور غفلت نہ کریں, سیلفیوں کے چکر میں نہ جائیں, فوٹو تصویریں شیئر کرنے, وہاں کی خبریں یہاں کو آنے کے بعد پہنچائیے. آپ آنے کے بعد بولیے لوگوں کو تاکہ ان کے اندر رغبت پیدا ہو. اس لیے اجتناب کرنے والی چیزوں سے اجتناب کریں. جو فوکس جس کام کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مقصد فوت نہ ہونے پائے, اس کا مکمل خیال رکھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو ہر عبادت کے جو اہمیت ہے, فضیلت ہے, اس کے شروط و ضوابط ہیں, اس کا خیال رکھ کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جن لوگوں پر حج فرض ہو گیا ہے, جو لوگ جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان بنائے اور جانے سے پہلے جو احکام مسائل ہیں اسے سیکھ کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. جن پر فرض ہے کسی وجہ سے اس سال نہیں جا سکے ہیں, اگر انہیں اللہ تعالیٰ اگلے سال تک باحیات رکھا تو انہیں اس کا ارادہ اور نیت رکھنے کی اور اسی طرح سے تیرے گھر کی زیارت کی انہیں توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین تمام مسلم امہ کی حفاظت فرما. اللہ تعالیٰ جو بھی تیرے گھر کی زیارت کو تشریف لے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور صحیح طور پر انہیں ان ارکان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. جو نہیں جا سکے ہیں یا جانے والے ہیں, اللہ رب العالمین انہیں صحت و عافیت کے ساتھ تیرے گھر تک پہنچا دے اور صحت اور عافیت کے ساتھ ایسے تمام لوگوں کو اس حج کے احکام کی یا اس کے افعال کی ادائیگی کے بعد ان کے رشتہ داروں میں ان کے وطن کو واپس لا دے. اللہ رب العالمین ہم نے جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ تعالیٰ جو پریشان حال ہے تمام پریشان حال لوگوں کو کی حفاظت فرما اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہم تمام میں جو بھی مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے. اللہ رب العالمین جن کو تو نے اولاد سے نوازا ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر طرح سے جو بھی کسی بھی طرح کی پریشانی مبتلا ہو, چھوٹی بڑی نئی پرانی, اللہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کا حل فرما دے, دور فرما دے, ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے. ہم سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین دین کے مسئلے مسائل سیکھنے میں دلچسپی رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سیکھتے ہیں لیکن بدعمل ہو جاتے ہیں, اللہ بدعملی کی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین
ہم سب کو دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر کا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور